آیت نمبر 187 سے تفسیر دیکھ رہے ہیں ہم، تو تلاوت سنیے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے بیان کرتے رہا کرو اور اسے چھپاؤ نہیں، پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی تعریفیں کی جائیں، تو انہیں عذاب سے چھٹکارا نہ سمجھ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر سنیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اہل کتاب کو ڈانٹ رہا ہے کہ پیغمبروں کی وساطت سے جو عہد ان کا جناب باری تعالیٰ سے ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لائیں گے اور آپ کے ذکر کو، آپ کی بشارت کی پیشن گوئی کو لوگوں میں پھیلائیں گے، انہیں آپ کی تابعداری پر آمادہ کریں گے، پھر جس وقت آپ آ جائیں تو یہ بدل کے آپ کے تابعدار ہو جائیں گے۔ بدل کا مطلب پورے دل سے۔ لیکن انہوں نے اس عہد کو چھپا لیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا۔ سوچئے اللہ تعالیٰ کا عہد کتنی بڑی چیز ہے، اور پھر ایک قوم سے جب عہد لیا جائے اور اس کو پورا نہ کرے تو کتنا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ظاہر کرنے پر جن دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا ان سے وعدہ کیا تھا، اس کے بدلے دنیا کی تھوڑی سی پونجی میں وہ الجھ کر رہ گئے۔ ان کی یہ خرید و فروخت سے سب سے بدتر ہے۔ اس میں علماء کو تنبیہ کی گئی ہے، تنبیہ وارننگ، کہ ان کی طرح نہ کریں ورنہ ان کی بھی وہی سرزنش ہوگی جو ان پر ہوئی، اور ان کی بھی خدا کی وہ ناراضگی اٹھانی پڑے گی جو انہوں نے اٹھائی۔ علماء کرام کو چاہیے ان کے پاس جو نفع دینے والا دینی علم ہو، جس سے لوگ نیک عمل کر سکتے ہوں، وہ اسے پھیلاتے رہیں، کسی بات کو نہ چھپائیں۔ حدیث شریف میں ہے، جس شخص سے علم کا کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ اسے چھپا لے تو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنایا جائے گا۔ اللہم اعذنا اللہ منہ۔ دوسری آیت میں ریاکاروں کی مذمت بیان ہو رہی ہے۔ صحیحین کی حدیث ہے، صحیحین جانتے ہیں نا سب کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم شریف۔ جو شخص جھوٹا دعویٰ کر کے زیادتی چاہے اسے اللہ تعالیٰ اور کم کر دے گا۔ صحیحین کی دوسری حدیث میں ہے، جو نہ دیا گیا ہو اس کے ساتھ آسودگی جتانے والا، مطلب دیا بھی نہیں ہے پھر بھی جتا رہا ہے، مثل دو جھوٹے کپڑے پہننے والے کے ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ مروان نے اپنے دربان رافع سے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اگر اپنے کام پر خوش ہونے اور نہ کیے ہوئے کام پر تعریف پسند کرنے کے باعث خدا کا عذاب ہوگا تو ہم میں سے کوئی اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تمہیں اس آیت سے کیا تعلق، یہ تو اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ سے اس آیت کے ختم تک تلاوت کی اور فرمایا کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تھا تو انہوں نے اس کا کچھ اور ہی غلط جواب دیا، اور باہر نکل کر گمان کرنے لگے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دے دیا، اور ساتھ ہی ان کی یہ بھی چاہت تھی کہ آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعریف ہوگی، اور اصلی سوال کے جواب کے چھپا لینے پر، اور یہ فقرہ
چل جانے پر بھی وہ خوش تھے، اسی کا بیان اس آیت میں ہے۔ یہ حدیث بخاری وغیرہ میں بھی ہے، اور صحیح بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لے جاتے تو منافقین اپنے گھروں میں گھسے بیٹھے رہتے، ساتھ نہ جاتے، پھر خوشیاں مناتے کہ ہم لڑائی سے بچ گئے۔ اب جب خدا تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹتے تو یہ باتیں بناتے، جھوٹے سچے عذر کرتے اور قسمیں کھا کھا کر اپنے معذور ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتے، مطلب بہانے دیتے، اور چاہتے کہ نہ کیے ہوئے کام پر بھی ہماری تعریفیں ہوں، جس پر یہ آیت اتری۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم نے کچھ نہ بھی کیا ہو تب بھی ہم تعریف چاہیں، کتنا بڑا گناہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور چاہتے کہ نہ کیے ہوئے کام پر بھی تعریف ہوں، جس پر یہ آیت اتری۔ تفسیر ابن مرویہ میں ہے کہ مروان نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں اسی طرح سوال کیا تھا جس طرح اوپر گزرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھوایا تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مصداق اور اس کا شان نزول اور ان منافقوں کو قرار دیا جو غزوے کے وقت بیٹھ جانے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے تو بغلے بجاتے، نقصان پہنچتا تو بغلے بجاتے، اگر فائدہ ہوتا تو اپنا معذور ہونا ظاہر کرتے اور فتح و نصرت کی خوشی کا اظہار کرتے۔ اس پر مروان نے کہا، کہاں یہ واقعہ، کہاں یہ آیت؟ لو حضرت ابو سعید نے فرمایا یہ زید بن ثابت بھی اس سے واقف ہیں۔ مروان نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے بھی اس کی تصدیق کی؟ پھر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا علم حضرت رافع بن خدیج کو بھی ہے جو مجلس میں موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انہیں ڈر ہے کہ اگر یہ خبر کر دیں تو آپ ان کی اونٹنیاں جو صدقے کی ہیں چھین لیں گے۔ باہر نکل کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میری شہادت پر تم میری تعریف نہیں کرتے؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے سچی شہادت ادا کر دی؟ تو زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر بھی سچی شہادت پر میں مستحق تعریف تو ہوں۔ مروان اس زمانے میں مدینے پر امیر تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ مروان کا یہ سوال رافع بن خدیج سے پہلے ہی ہوا تھا۔ اس سے پہلے کی روایت میں گزر چکا ہے کہ مروان نے اس آیت کی بابت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھوایا تھا۔ تو یاد رہے کہ ان دونوں میں کوئی تضاد اور منافات نہیں، ہم کہہ سکتے کہ آیت عام ہے، اسے بھی شامل ہے اور اس میں بھی۔ مروان والی روایت میں یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے ان دونوں صاحبوں نے جواب دیے ہوں، پھر مزید تشفی کے طور پر جبرۃ الامہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان سے بذریعہ اپنے آدمی کے سوال کیا ہو، واللہ عالم۔ حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حاضر خدمت نبوی ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو اپنی ہلاکت کا بڑا اندیشہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ جواب دیا، ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روکا ہے کہ جو نہ کیا ہو اس پر تعریف کو پسند کریں، اور میرا حال یہ ہے کہ میں تعریف پسند کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تکبر سے خدا نے روکا ہے اور میں جمال کو پسند کرتا ہوں۔ جمال کسے کہتے ہیں؟ بیوٹیفیکیشن۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے آج کل یہ چیز بہت زیادہ جو ہے مطلب بہت زیادہ جو ہے پسند کی جا رہی ہے اور ہائی ہے اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے کہ جو ہے لکس کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند آواز کرنا ممنوع ہے اور میں بلند آواز ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ تیری زندگی بہترین اور باخیر ہو اور تیری موت شہادت کی موت ہو اور تو جنتی بن جائے؟ خوش ہو کر کہنے لگے، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی حمید ہوئی اور موت شہید ہوئی۔ مسلمہ کذاب کے ساتھ مسلمانوں کی جو جنگ ہوئی اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوئے؟ شہید ہوئے۔ تحسبنہم کو یحسبنہم بھی پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جو ہے کیا شکایت کی تھی کہ میں تعریف کو پسند کرتا ہوں، مطلب یہاں پر جو انہوں نے سوال کیا تھا نا، ذرا غور کریے، یہ اس لیے نہیں تھا کہ تعریف کو جو نہ کیا ہو وہ پسند کرتا ہوں، بلکہ انہیں اتنا تقویٰ تھا کہ مجھے تو تعریف اگر کوئی میری کرتا ہے تو اچھی لگتی ہے، تو کیا میرے حق میں یہ بری بات ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تکبر سے روکا ہے، اور میں جمال کو پسند کرتا ہوں۔ جمال کا مطلب اچھا پہننا، جمال خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں۔ تیسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز ہو کر ممنوع، اور میں بلند آواز ہوں۔ میں بلند آواز ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں بلند آواز بلند کر لیتا ہوں۔ سمجھ رہا ہے نا بات کو؟ انہوں نے کس نے یہ سوال کیا کہ میری آواز بھی ذرا بلند ہے تھوڑی، اور میں جو ہوں تعریف بھی مجھے اچھی لگتی ہے، جیسے نیچر ہے انسان کا، تعریف اچھی لگتی ہے۔ ابھی میں آپ کی تعریف کروں تو آپ کے دل کو اچھا لگے گا، آپ میری تعریف کریں تو میرے دل کو یہ بات اچھی لگے گی، تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا تھا کہ تجھے کیا یہ پسند نہیں کہ تیری زندگی بہترین اور باخیر ہو اور تیری موت شہادت کی موت ہو اور تو جنتی بن جائے؟ تو خوش ہو کر کیا کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، چنانچہ یہی ہوا۔ مطلب جواب انہوں نے یہ نہیں دیا کہ نہیں آپ تو یہ غلط کرتے ہیں، نہیں، یہ تو نیچر وائز ہر انسان میں بات ہوتی ہے۔ بھئی آپ کو کیا اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہننا اچھے لگیں گے؟ نہیں اچھے لگیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو جمال کا مطلب یہ خوبصورتی پسند ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو میں بات آج کل والی کر رہی تھی کہ آج کل جو ہے جمال کو فوقیت دینا، مطلب سب سے زیادہ جو ہے انسان تقویٰ کو بھی چھوڑ کے صرف جمال ہی پر، مطلب بیوٹیفیکیشن پر ہی دھیان دے، اس چیز کو۔ اور یہاں جو جس جمال کی بات ہے اب مجھے پوری سمجھ میں آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ہے اس سے بات مجھے پوری طرح سمجھ میں آئی۔ اس میں وہ جمال کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے خوبصورتی پسند ہے، دیکھنے میں جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اچھی لگتی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ حالانکہ جو اچھائی اور برائی کا سٹینڈرڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی رہے گا، جو انہوں نے اچھائی بتائی ہے وہ اچھائی رہے گی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کسی کے جمال کو دیکھ کے کہ یہ سب سے اچھا ہے، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہاں پہ بہت کلیئر ہونا چاہیے پوائنٹ۔ آپ کہیں کہ نہیں مجھے تو بھائی خوبصورت لوگ ہی پسند ہیں، جمال ہی پسند ہے، اور یہ تو اللہ کے رسول سے ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سوال کیا تھا تو وہ خاموش رہے اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ پسند نہیں کرتے کہ آپ کی زندگی باخیر ہو؟ تو نہیں، اشارہ ان کا جمال کون سا تھا کہ اچھی چیزیں پسند ہیں مجھے، سمجھ میں آ رہی نا؟ یہاں بات بہت اچھی طرح کلیئر کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو ذرا سی تھوڑا سا کنفیوژن رہ جائے اور ہمارا جو ہے اندر تھوڑا سا ڈاؤٹ آ کے کچھ سوچ غلط ہو جائے دین کے معاملے میں، کہ ہم اسے دین سمجھیں کہ صرف جمال کو ہی پسند کریں اور الجھ جائیں اس میں، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں، 2 لائنز کی تفسیر ہے بس باقی۔ تو ان کی شہادت ہوئی، آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت بھی پائی۔ پھر فرمانا ہے کہ تو انہیں سخت عذاب سے نجات پانے والے خیال نہ کر، انہیں عذاب ضرور ہوگا اور وہ بھی دردناک۔ کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کی جن کے بارے میں یہ آیت تھی۔ پھر ارشاد ہے کہ ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا قادر اللہ تعالیٰ ہے، اس سے کوئی کام عاجز نہیں کر سکتا، پس تم اس سے ڈرتے رہو اور اس کی مخالفت نہ کرو، اس کے غضب سے بچنے کی کوشش کرو، اس کے عذابوں سے بچاؤ کر لو، نہ تو کوئی اس سے بڑا اور نہ اس سے زیادہ قدرت والا ہے۔ یہاں پہ عذاب کی بات جانتے ہیں نا آپ لوگ کس سے ہو رہی ہے؟ اوت الکتاب کہ جن کو کتاب دی گئی، کہ کہا گیا کہ تم بیان ضرور کر دینا اور تم نہ چھپانا، لیکن وہ انہوں نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کا محاورہ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ عربی میں پیٹھ پیچھے ڈالنے کا کیا کہتے ہیں؟ اگنور کر دینا، ریجیکٹ کر دینا، جھٹلا دینا۔ اور ہمارے حالات بھی اکثر یہی ہوتے ہیں کہ جب ہم قرآن کے بارے میں یا تو واقف نہیں تھے اس کی تعلیم سے اتنا، یا پھر ہم بہت سارے احکام کو کہ جن پر ہمیں بہت احسان مندی کے ساتھ اور بہت خوبصورتی کے ساتھ عمل کر لینا چاہیے اور ہم اگنور کر دیتے ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ ہم اس کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، فرمان کو ہم اگنور کریں یا غفلت برتیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی، اسلام کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان میں ثابت قدمی عطا کرے، اور ہم وہی چیز پسند کریں جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہی ہمارا اسٹینڈرڈ ہو اور وہی ہماری سوچ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔